چل ہو جا شروع. بسم اللہ الرحمن. لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی جو کہ مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی. وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں. وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تذلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تعمیل کرتا ہے. وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا. لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی، حبل کے پاؤں پہ سر رکھ کے اس نے یوں دعا مانگی، میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں. بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں، وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں. وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں، مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے پھر کوئی نام اس کا. جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا. دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی، سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی. ضعیفہ کو خوشی تھی کہ حبل بجلی گرا دے گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا. مگر کچھ دن گزرنے پر جب امید نہ بر آئی، دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی. غرض ترکیب سوچ لی تھی اس نے خود ہی گھر آ کر، چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر. غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹھڑی لی، نکل کر گھر سے اپنے اور وہ دروازے پہ آ بیٹھی. ضعیفہ سوچتی تھی کہ کوئی مزدور ملتا ہے، اسے یہ کیا خبر تھی کہ خدا کا نور ملتا ہے. فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم. جلو میں آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے، پے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے. ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی، یکا یک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی. ضعیفہ نے کہا بیٹا بتا کیا نام ہے تیرا، کہا مزدور ہوں اماں بتا کیا کام ہے تیرا. کہا اگر مزدور ہے تو میری گٹھڑی اٹھا کر میں خوش کر دوں گی تجھے مزدور مزدوری تیری دے کر. یہ سن کر آپ نے گٹھڑی اٹھا کر اپنے سر پر لی، ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی. غرض گٹھڑی کو لے کر منزل مقصود پر آئی، کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بر آئی. کہا بیٹا دل میں جو تمنا تھی وہ ہو گئی پوری، محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری. لگی دینے مزدوری ضعیفہ آپ کو جس دم، تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم. یہ کوئی کام ہے اماں میں لوں اب جس کی مزدوری، کوئی گر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری. یہ کہتے ہوئے کہ آپ نے جانے کی تیاری، ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے وہ رحمت باری. ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا، مجھے ایک بات کہنی ہے وہ سن کر چلے جانا.
یقین جانو کہ مکہ میں اب جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے۔ وہ مکہ میں قبیلہ بنو ہاشمی والے، وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے، انہی میں ایک جواں ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے، کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے۔ وہ سر ہوتا ہے جس کے تخ میں الفت بو کے رہتا ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے۔ ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے کوئی بولے نام اس کا، نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا۔ نبی بڑھیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے، نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے۔ بڑھیا نے کہا بیٹا بتا کیا نام ہے تیرا، تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا۔ کہا حضرت نے بڑھیا کو میں تجھے کیا نام بتلاؤں، میں کیا آغاز بتلاؤں، میں کیا انجام بتلاؤں۔ میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزت ہوں، کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں۔ میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، نبی کے عشق سی ایک چوٹ لگی دل پر کاری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آساں، میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کے قرباں، ہوا پھر حال پہ جو اس کے فضل اذن باری۔ ضعیفہ کی زباں سے خود بخود کلمہ ہوا جاری، لا الہ